السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و حضرات، آج الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے 15ویں سپارے کی تلاوت نماز تراویح کے دوران سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سپارہ میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف کا کچھ حصہ سماعت کیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل بہت اہم صورت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات رات کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ 12 نبوی میں اس کی اکثر آیات 12 نبوی میں نازل ہوئی ہیں، اور خصوصاً اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی تحریک برپا کی تھی، وہ تحریک آہستہ آہستہ اپنے عروج کی طرف گامزن تھی۔ تو 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ان 2 اہم واقعات کی وجہ سے اس سال کو آپ نے عام الحزن کا سال قرار دیا، کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ یہ دونوں ہی ہستیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سہارا دیا تھا۔ خصوصاً اس وقت جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تعالی
جھوٹا کہہ رہے تھے، آپ کے اوپر سختیاں کر رہے تھے، خصوصاً اس وقت ان دونوں ہستیوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بعد میں بھی بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، اور پھر اس کے بعد رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کی طرف سے قتل کی سازشیں بھی ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد یعنی مسجد حرام سے بہت دور کی مسجد یعنی مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء ہے اس کا ذکر ہے، اور سورہ النجم میں اور بے شمار احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا، اس پر امت کا اجماع ہے، اور یہ امت مسلمہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے بارے میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے اور یہ جو اسراء جو ہے یہ بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریق الہجرتین میں لکھا ہے کہ تمام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ اور کامل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بہت زیادہ کامل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے بڑھ کر بندگی کرنے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعبدی ہی کہا ہے، اور یہ جو سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمام قسم کے الزامات سے پاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو چاہیں کر دیں، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیار میں ہے۔ کیونکہ سبحان الذی کا سے آغاز اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے بعد ایک اہم واقعہ اس کا ذکر کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی عقل میں نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ سبحان ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو یہ لائق ہے کہ جو اللہ کن کہہ کر اس ساری مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں، زمین آسمان کو پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے دائرہ اختیار اور قدرت میں ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے۔
تو بہرحال یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کائنات سے بڑھ کر، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے اور سب سے بڑھ کر بندگی کرنے والے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے زیادہ ذریعہ سجدہ کرنا ہے، واسجد واقترب، سجدہ کے ذریعے اپنے اللہ کے قریب ہو جایا کرو، دعائیں کیا کرو، استغفار کیا کرو، مناجات کیا کرو۔ جب یہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو جو یہ بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے سجدے کی حالت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں اسی سورہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو تہجد کا وقت ہے یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک تو آپ کو یہ خوشخبری دی ہے، یہ بشارت دی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیر کروائی ہے، اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، کہ ثواب کی غرض سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد اقصیٰ ہے، اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ نیت کے ساتھ ثواب اور اجر کی ان کی زیارت کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین ہے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ مسجد حرام کی زیارت کے لیے تڑپے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تڑپے، مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے تڑپے۔ ان تینوں مساجد کی طرف اجر اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا اس کو جائز کہا گیا ہے۔ تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ میں جو آنے والی ہجرت ہے اور ہجرت کے بعد جو ایک اسلامی تحریک کو غلبہ ملنے والا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی ہے کہ آج تم پریشان ہو اور تمہارے اوپر مختلف قسم کے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، جو تم نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے، ان مصائب اور آلام کے باوجود تم اس کے اوپر استقامت اختیار کیے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عن قریب تمہیں ایک بڑی فتح دینے والے ہیں اور ایک بڑی ریاست کا سربراہ بنانے والے ہیں جو حقیقتاً پوری دنیا میں اسلامی ریاست کہلائے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو پیچھے صورت گزری ہے اس کے اندر تو اشارہ دیا گیا تھا ہجرت کا، اس میں باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا دی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ہجرت کرو اور ہجرت کرنے کے بعد جب تم مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہو اور تمہیں اپنی منزل آگے نظر آ رہی ہو، تو پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے اللہ میرا اس شہر سے نکلنا بھی باعث برکت بنا دے، اور جس شہر میں میں جا رہا ہوں اس کو بھی میرے لیے باعث برکت بنا دے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے جب ہم کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جائیں، تو یہ سفر کی دعا کے طور پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی اور اسلامی ریاست کی جو بنیاد رکھی، اور آپ نے وہاں قباء کے مقام پر ایک خطبہ دیا،
وہ خطبہ اتنا عظیم الشان ہے کہ وہ پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے، اور خصوصی طور پر جو ہمارا صاحب اقتدار طبقہ ہے ان کے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نامی بستی میں دیا اور وہاں مسجد تعمیر کی اور اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر جو پچھلے 13 سال گزرے تھے ان 13 سالوں کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہے یا زیادتی کی گئی ہے، اس بات کا کوئی آپ نے رونا رویا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو آنے والے ایام ہیں ان آنے والے دنوں میں اسلامی تحریک کو کیا کرنا چاہیے، اس تحریک کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی دی ہے اور ایک موٹیویشن اور تحریک پیدا کی ہے۔ اس تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ بہت کم عرصے میں 8 سالوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے مسلمانوں کو بڑی فتوحات دی اور اسلامی ریاست کا، اسلامی تعلیمات کا ایک مکمل ڈھانچہ وضع کر دیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی تعلیمات ہیں انہی تعلیمات کو جو عملی طور پر نافذ کیا گیا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے احکامات مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ جو اسلام کا 80% ڈھانچہ ہے جس میں عقائد کے بارے میں تعلیمات ہیں اور اسی طرح جو مسائل ہیں، عبادات کے بارے میں تعلیمات ہیں، معاملات کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ مکی زندگی میں فراہم کر دی گئی تھیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر، انہی اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو ہجرت کی طرف واضح اور اسلامی حکومت کے قیام کی خوشخبری سنا کر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں قرآن مجید کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کو آپ نے کس طرح نافذ کرنا ہے، کس طرح اس کی تعلیمات کو آپ نے فروغ دینا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ سیدھے راستے کی طرف انسانیت کو ہدایت دیتا ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ہدایت کے لیے ہیں اور صراط مستقیم کے لیے۔ اس کے بعد مختلف اسالیب کے ذریعے حکیمانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ کس انداز میں ہونی چاہیے اور کس پیرائے میں ہونی چاہیے، آپ کا کیا منہج اسلوب اور طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات کے اوپر غلبہ عطا کریں گے۔ اور جو نظام عبادات میں سے سب سے اہم مسئلہ ہے عبادات کا مسئلہ، اور پھر اس میں نماز کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس کا بھی ایک ڈھانچہ فراہم کر دیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈل جانے کے بعد رات چھا جانے تک، یعنی اس میں 4 نمازوں کا ذکر ہے، ظہر سے لے کر عشاء کی نمازیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فجر کی نماز کا الگ سے ذکر کر دیا ہے، اور پھر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا بھی اجر اور ثواب اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کر دیا ہے کہ تم نماز فجر میں زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ فجر کا جو پڑھا ہوا قرآن ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کی نمازوں سے ہٹ کر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ الجن میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فجر کی نماز میں قرآن مجید کی قرأت کرنا اور وجد اور اس خوش الحانی کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا تھا، آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا اس خوش الحانی کے ساتھ، وجد کے ساتھ، جب جنوں نے سنا تو وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ کلام سنا ہے، تو وہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن مجید پڑھنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو
مومنین کے لیے رحمت اور شفا قرار دیا ہے کہ یہ روحانی طور پر بھی شفا ہے اور جسمانی طور پر بھی شفا ہے، اور اس کو پڑھنے کی، اس کی قرأت کرنے کی، اس کو سیکھنے کی تلقین جو ہے وہ یہاں کی گئی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کا، سماج کا اور اسلامی ریاست کو جو بنیادی خد و خال ہیں، اصول، قواعد، ضوابط، ان کا ذکر بھی کر دیا، اور اس میں خصوصی طور پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے یہ ایک سٹرکچر ڈھانچہ فراہم کیا ہے جس میں توحید ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہاں فضول خرچی اور اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور جو مالی وسائل اور ذرائع ہیں ان کے صحیح اخراجات اور صحیح خرچ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں ایک عام فرد سے لے کر حکمران تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور ریاست کے جتنے بھی کام ہیں ان کو کس طرح آپ نے فضول خرچی سے بچ کر میانہ روی کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح قتل اولاد اور بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح مقتول اور مظلوم مقتول کے جو ورثاء کی سرپرستی کرنے اور یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح وعدوں کی، عہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح پالیسیوں کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط علم پر رکھو، علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے مت لگو، یعنی تمہاری جو پالیسیاں ہیں یہ مضبوط علمی بنیاد پر ہونی چاہیے، اس پر ایک آپ ورک کریں، اور ورک کرنے کے بعد آپ ان پالیسیوں کو قابل عمل بنائیں۔ جس طرح کہ آپ معاہدات کرتے ہیں، ایک قوم دوسری قوم سے کرتی ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے کرتا ہے، ایک فرد دوسرے فرد سے کرتا ہے، ایک ریاست دوسری ریاست سے کرتی ہے، تو وہ مضبوط علمی بنیادوں پر ہونی چاہیے کہ جس کے بعد پھر تمہیں اس میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس طرح زمین پر اقتدار میں جب آپ کو زمین میں اقتدار دیا جائے تو پھر اس اقتدار کے نشے میں زمین پر اکڑ کرنا چلو۔ یہ تکبر، یہ فخر، غرور، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب تمہیں ریاست کی حکمرانی مل جائے تو پھر پوری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کام کرو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو بنیادی اخلاقی قدریں ہیں ان کا ایک ہمیں درس فراہم کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر ان کو نافذ کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔